رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ تو کل ہم لوگ جس چیز کے بارے میں پڑھ رہے تھے اسی کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ، اور وہ تھے حیض کے مسائل، یعنی مینسوریشن کے مسائل، کہ اس دوران کی عبادات کیسی ہونی چاہیے، کب ہم سمجھیں گے کہ ہم پاک ہو گئے ہیں اور ہم اپنی معمول کی عبادتوں کو کر سکتے ہیں، کون سے کام کرنا جائز ہیں، کون سے کام کرنا ناجائز ہیں۔ اسی سلسلے کو انشاءاللہ تھوڑا سا ہم وعلیکم السلام، تو اسی سلسلے کو انشاءاللہ ہم آگے بڑھائیں گے۔ تو ایک اور سوال آتا ہے یہ کہ کیا جو کپڑے حیض کے دنوں میں پہنے جاتے ہیں وہ کپڑے عام دنوں میں یا طہارت کی حالت میں پہنے جا سکتے ہیں یا نہیں پہنے جا سکتے؟ تو کوئی بھی چیز اگر حائضہ کو چھو جاتی ہے تو وہ ناپاک یا نجس نہیں ہوتی، یعنی اس کے جسم سے چھونے والا کپڑا یا اس کو وہ کپڑا جو کوئی بھی اس نے پہنا ہے وہ نجس نہیں ہوتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حالت حیض میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کرنا، جائے نماز پکڑانا، دوران نماز آپ کی چادر کا حائضہ بیوی کو چھو جانا، حائضہ کی گود میں سر رکھ کر تلاوت کرنا، یہ تمام دلائل اس بات کا ثبوت ہیں کہ حائضہ نجس نہیں ہوتی۔ نجس حیض کا خون ہے، البتہ وہ کسی جگہ یا کپڑے پر لگ جائے تو صرف اتنے حصے کو دھونا بھی کفایت کر جاتا ہے، یعنی جو جگہ ناپاک ہو گئی، کوئی کسی کپڑے کے کسی حصے پر لگ گیا تو اس کو دھو لیا جائے، نہ پورے کپڑے کو دھونے کی ضرورت ہے، اور نہ ایسی کوئی بات ہے کہ اس کو بعد میں کبھی پاکی کی حالت میں پہنا نہیں جا سکتا یا اس کو پہن کر کے نماز نہیں ادا کی جا سکتی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر ایک سوال یہ آتا ہے کہ کیا حیض ختم ہونے پر غسل طہارت کے بعد کی کوئی خاص دعا ہے؟ تو غسل حیض کے بعد کوئی مخصوص دعا سنت سے ثابت نہیں ہے، البتہ باوضو حالت میں جب آپ واش روم سے نکلیں تو وہی مسنون اذکار کریں جو وضو کے بعد کیے جاتے ہیں، جیسے وضو کے بعد کی جو دعائیں ہیں رب اجعلنی من التوابین و من المتطہرین، یا پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو یہ دعائیں وہ ہیں جو وضو کے بعد کرنے کی ہیں، تو بس یہ دعائیں کر لینا کافی ہیں۔ پھر یہ کہ اکثر لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ میں اپنے جیسے شوہر کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جاتی ہوں، تو کیا مجھے جمعے کے اور صبح مثال کے طور پر غسل حیض بھی کرنا ہے، تو کیا مجھے 2 غسل کرنا چاہیے؟ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک ہی غسل کیا جائے گا اور وہ دونوں چیزوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ پھر ایک سوال اور آتا ہے ذہن میں کہ کیا ہر حیض کے بعد ہی زیر ناف اور زیر بغل بال اتارنا ضروری ہیں؟ تو یہ جو عمل ہے بالوں کا اتارنا یہ افعال فطرت میں سے ہے، لیکن شریعت نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی کہ حیض کی پاکی کے موقع پر ہی نصاب کیا جائے، تاہم ایک عادت مقرر کرنے کے طور پر غسل حیض کے موقع پر ایسا کرنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہر انسان کے بالوں کے بڑھنے کی رفتار مختلف ہو سکتی ہے، اور کسی کو جلدی یہ ضرورت 2 ہی ہفتے کے بعد پیش آ سکتی ہے، اور کوئی اگر چاہے تو وہ پھر اس کو مہینے بھر بعد، لیکن 40 دن اور راتوں سے زیادہ ان بالوں کا رکھنا منع ہے اور ان کو اتار لینا چاہیے۔ اور اتارنے کے لیے کوئی بھی صورت استعمال کی جا سکتی ہے، بلیڈ استعمال کیا جا سکتا ہے، کریم استعمال کی جا سکتی، ویکس کیا جا سکتا ہے، جو جس کو جس کی سہولت ہو، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ جیسا ہمارے ہاں ہے نا کہ لوہا نہیں لگے عورت کے جسم کو ورنہ اس کا جنازہ بھاری ہو جائے گا، تو ایسا کچھ نہیں ہے، دین کے حساب سے ایسا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس وہم کو دل سے نکال دیں۔ پھر یہ کہ ایک اور چیز ہم حیض کے متعلق پڑھتے ہیں کہ جب حیض کی عادت 6 یا 7 دنوں کی ہو، جیسا کہ عام طور سے لوگوں کی ہوتی ہے، لیکن اس مدت میں حیض کی صفات
حیض کی صفات سمیت اضافہ ہو جائے اور یہ سلسلہ 8، 9، 10 یا 11 دنوں تک طول پکڑ جائے تو ان دنوں میں بھی اسے نماز نہیں پڑھنا ہوگی حتیٰ کہ پاک ہو جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض کے لیے کوئی حد مقرر نہیں فرمائی، یعنی کہ اس میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے اور کمی بھی ہو سکتی ہے۔ اب دیکھنا کیا ہوگا کہ اگر اضافہ ہوا ہے تو مستقلاً ہے، اور اس کی پھر ایک جو حیض کے متعلق باتیں بتائی گئیں کہ اس کا رنگ ایسا ہونا چاہیے اور اس طرح کا اور اس طرح کا، وہ ساری اس میں چیزیں موجود ہیں، یا پھر یہ کہ کچھ مختلف ہو گیا ہے تو وہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے، ادروائز تو اس کو حیض میں ہی کاؤنٹ کیا جائے گا، اور اگر کسی مہینے بڑھ جاتی ہے وہ مدت تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ طہر کی جو مدت ہے، یعنی پاک رہنے کی مدت جو ہے وہ 15 دن سے کم نہیں ہوگی، 15 دن یا 15 دن سے زیادہ ہی ہوگی، اور اگر 15 دن سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے حیض کا سلسلہ تو پھر وہ استحاضے کی طور پہ کاؤنٹ ہوگا، جس کے بارے میں انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے کہ استحاضہ کیا ہوتا ہے، اور پھر اس پر یہ لازم ہوگا کہ وہ حیض سے غسل کر لے، اور پھر وہ استحاضہ کے جو احکامات ہیں ان کی پابندی کرے، اور نماز اور روزہ پھر وہ ایسی عورت رکھ سکتی ہے۔ جب تک یہ خون باقی ہوگا عورت اپنے حیض کے حال پر ہی ہوگی، حتیٰ کہ خون بند ہو جائے، غسل کر لے اور نماز پڑھنی شروع کرے۔ اگر دوسرے مہینے اس سے کم دنوں کے لیے حیض آئے تو جب پاک ہو جائے غسل کر لے، خواہ سابقہ مدت کے مطابق نہ ہو۔ یعنی ایک جو ٹرینڈ ہے ہمارے یہاں کہ 7 دن، تو یہ غلط ہے۔ کسی کے دن 3 بھی ہو سکتے ہیں، کسی کے 7 بھی ہو سکتے ہیں، کسی کے سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اصل کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو پاک محسوس کر لے، اور اس کے لیے دنوں کا ہمارے دین میں شمار نہیں بتایا گیا، یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ اتنے ہی دن ہونا چاہیے، اسی لیے یہ ہے کہ کسی کا کم کسی کا زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ کہ جب عورت حیض کا خون دیکھے تو وہ نماز روزہ ترک کر دے، اور اگر دوران حیض خون آنا بند ہو جائے تو پھر اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اگر تو خون کا اثر باقی ہے، یعنی وہ جو بھی چیز استعمال کرتی ہے اس کے لیے کوئی پیڈ یا کچھ بھی، تو اس پر اگر خون کا اثر باقی ہے تو اس پر حیض ختم ہونے کا حکم نہیں لگایا جائے گا، بلکہ وہ نماز روزہ ترک رکھے گی، چاہے یہ حیض کے شروع ہوتے وقت ہو یا حیض کے آخری ایام میں ہو۔ اور اگر بالکل خشک ہو جائے، مکمل صاف ہو تو اور اس پر کسی قسم کے خون کا اثر نہ ہو تو یہ حیض ختم ہونے کی علامت ہے۔ اس طرح عورت پاک ہوگی، وہ غسل کر کے نماز روزہ شروع کر دے گی، اور اگر پھر دوبارہ حیض آئے تو وہ نماز روزے سے رک جائے گی۔ دوران حیض 1 دن 1 رات یعنی مسلسل 24 گھنٹے خون رک جائے اور خود کو خشک پائے یا سفید پانی دیکھ لے تو عورت کو غسل کر کے نماز ادا کرنا چاہیے۔ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اس سے ہم اپنی جو ایک عادت بنی ہوتی ہے اس کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں، اور اگر اس عادت میں کوئی فرق آتا ہے تو اس کا بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ پاک ہے۔ اس لیے کہ ابن عباس کا قول ہے کہ جب عورت خون غلیظ اور گاڑھا دیکھے تو وہ نماز ادا نہیں کرے گی، اور جب کچھ وقت پاکی اور طہر دیکھے تو وہ غسل کرے۔ حیض کا خون 2 دن آئے، اب ایک مثال کے ذریعے سے بات واضح کی جا رہی ہے، اس کو غور سے سنیے اور اس کے مطابق آپ عمل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر حیض کا خون 2 دن آئے اور 2 دن مکمل رک جائے تو خون آنے والے 2 دن ناپاکی کے ہیں، اور جن میں خون نہیں آیا وہ طہارت کے دن ہیں۔ 4 دن خون آئے اور 3 دن بند ہو جائے، پھر 7ویں دن پھر دوسری مرتبہ کچھ خون آئے، اور پھر 12ویں دن تک مٹیالے رنگ کا خون جاری رہے، یعنی کسی کو 15 دن اس کیفیت میں جانے کو میکسیمم ڈیز جو ہیں وہ 15 ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر اس کے بعد بھی کسی کو اس طرح کی چیزیں رہتی ہیں تو پھر وہ استحاضے میں شمار ہوگا۔ تو اب اس کو غور سے دیکھیے کہ 4 دن بلیڈنگ ہوئی، 3 دن تک نہیں ہوئی، 7ویں دن پھر دوسری مرتبہ بلیڈنگ شروع ہوئی، اور 12ویں دن تک مٹیالے رنگ کا خون جاری رہا، تو ایسی حالت میں عورت پھر کیا کرے گی؟ تو ایسی حالت میں 4 دن حیض کے ہیں
یعنی 4 دن جو شروع میں اس کو بلیڈنگ ہوئی وہ حیض کے شمار ہوں گے. پھر 3 دن طہر کے یعنی پاکی کے شمار ہوں گے. اس میں عورت غسل کر لے گی، نماز پڑھے گی. ٹھیک ہے. پھر 6 دن جب اس کو مٹیالے رنگ کا ڈسچارج ہو رہا تھا تو وہ پھر ناپاکی کے شمار ہوں گے اس کے ہی، یعنی وہ پھر حیض کے شمار ہوں گے. بیچ میں بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں اس بات کی، وہ کہتے ہیں کہ خالی سپاٹنگ ہو رہی ہے خالی، لیکن یہاں پہ سپاٹنگ نہیں ہوگی بلکہ بالکل پاک صاف ہے عورت، ایک دم کچھ بھی نہیں ہے. تو اگر اس کو ایسی حالت میں 24 گھنٹے گزر گئے ہیں کہ وہ بالکل مثال کے طور پر 6 دن کی اس کی عادت ہے، ہر مہینے 6 دن آتا ہے یا 4 دن آتا ہے، تو بیچ میں اس کے جو 24 گھنٹے ایسے گزرے ہیں کہ جو بالکل صاف ستھری، تو پھر وہ غسل کر کے نماز شروع کر دے گی. اور پھر جب دوبارہ وہی کیفیت اس کی بلیڈنگ کی شروع ہوگی تو پھر وہ ان دنوں نماز کو ترک کر دے گی. اور یہ عام طور سے کسی بھی قسم کی کبھی بیمار ہو جائے، کوئی انسان کمزور ہو جائے، بلڈ کی کمی ہو جائے، کچھ اس طرح کے حالات چیزیں پیش آ جائیں تو اس طرح کی بے قاعدگی ہو جاتی ہے. تو اس صورتحال میں ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اگر بیچ میں ہمارا اتنا پیریڈ صفائی پاکی کا گزر جاتا ہے اور اس کے باوجود پھر سے دوبارہ بلیڈنگ سٹارٹ نہیں ہوتی تو ہمیں پھر نماز پڑھنا شروع کر دینا چاہیے. یہ انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں تو 7 دن کی عادت ہے تو 7ویں دن ہی ہم غسل کریں گے اور پھر ہی ہم نماز شروع کریں گے. نہیں، 24 گھنٹے 8 دن کی آپ کی عادت ہے، 7 دن کی عادت ہے، لیکن بیچ میں 24 گھنٹے ایسے گزرے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، بالکل پاک صاف ہیں آپ، تو آپ غسل کر کے نماز شروع کر دیں. چاہے پھر آپ کو 2 ہی نمازیں ملیں، 3 ہی نمازیں ملیں، لیکن وہ جو پیریڈ ہوگا وہ پاکی صفائی کا ہوگا، اس میں آپ نماز پڑھیں گی. اور پھر دوبارہ سے اگر بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، پھر دوبارہ سے وہ حیض کا پیریڈ شمار ہوگا، ادروائز تو آپ پاک ہیں اور اپنی نمازیں کنٹینیو کر سکتی ہیں. کیونکہ یہ کبھی کبھار ایسے ہو سکتا ہے کہ صحت کے تقاضے کے اکارڈنگ انسان کو اتنے دن پیریڈز نہ ہوں جتنے دن اس سے پہلے کے مہینے میں ہو چکے ہیں، یا اس سے زیادہ ہو جائیں ان دنوں سے بڑھ کے جتنے اس سے پہلے کے مہینوں میں ہو چکے ہیں. تو تھوڑا سا اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ میں کس وقت بالکل پاک صاف ہوں اور کتنے عرصے اس پاکی کی حالت میں رہ کر کے مجھ کو نماز کو اپنی نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی. جس طرح حیض کے دن کبھی کم زیادہ ہو سکتے ہیں، اسی طرح وہ کبھی اکٹھے اور کبھی الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ چیز اس سے سامنے آتی ہے اس بات سے کہ اس میں ہمیں کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں. اچھا، اب ایک بہت اہم بات یہ کہ جس طرح سے انسان کو اگر پانی نہ ملے یا اگر وہ بیمار ہے اور اس کی بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہے، یا اگر وہ سفر میں ہے اور پھر اس کی حالت حیض سے وہ پاکی کی طرف آ چکا ہے، تو اب کیا کرے وہ؟ پانی کے استعمال سے مرض میں اضافہ ہو جائے اور شفا یابی میں تاخیر کا امکان ہو تو تیمم کیا جا سکتا ہے. تیمم کیا جا سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی ہمارے دین کی طرف سے سہولت ہے کہ اس کے بعد تو پھر کسی کے لیے نماز چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں بنتی. اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب بہت زیادہ بخار ہوتا ہے، تیز بخار ہے یا کچھ ہے، وقت سے پہلے پیریڈ شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب کیا ہے کہ پتہ چلا کہ پیریڈز کا ٹائم ختم ہو گیا، پاک ہو گئی عورت، لیکن اس کا بخار ابھی باقی ہے. اگر وہ اس بخار میں وضو کر لے گی، غسل کر لے گی، تو اس کا بخار اور بڑھ جائے گا. یا اسی طرح کی اور بھی کوئی کنڈیشن، کسی کا آپریشن ہوا ہے اور کوئی کنڈیشن ہے اور وہ حیض سے پاک ہو گئی ہے، تو اب کیا کرے؟ وہ نہا نہیں سکتی، ڈاکٹرز نے منع کیا ہوا ہے. کسی کا فریکچر ہو گیا، کسی کوئی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، اس طور پہ کہ وہ نہا نہیں سکتا ہے، اس کو نہانے سے اس کے مرض کی بڑھ جانے کا اندیشہ ہے. یا مثال کے طور پر سفر میں ہیں ہم، اب تو خیر باہر آدمی سفر کر رہا ہے اور مختلف طریقوں سے، لیکن مثال کے طور پر جس دن آپ کو اپنی پاکی کا غسل کرنا تھا، آپ کے حیض کے ختم ہونے کا وقت تھا، اس دن آپ کو سفر پیش آ گیا، آپ سفر میں ہیں، تو کیا اب آپ اپنی 5-6 نمازیں 4 نمازیں قضا کر دیں گی کہ جب میں پہنچ جاؤں گی منزل پہ تو میں نہاؤں گی تو پھر میں نماز پڑھوں گی؟ نہیں.
سفر میں کس چیز کی اجازت ہے؟ تیمم کی اجازت ہے. تو عورت اگر پاک ہو جاتی ہے اور سفر میں ہے یا پھر اس کو پانی نہیں میسر ہے یا بیمار ہے، اس کی بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، تو وہ نماز کی طرح کا ہی تیمم کر لے گی اور اپنی نمازیں شروع کر دے گی. اور یہ تیمم کب اس کا پیریڈ ختم ہوگا اس تیمم کا؟ کہ تیمم کرتی رہے گی اور نماز پڑھتی رہے گی، الا یہ کہ پھر وہ کنڈیشن ختم ہو جائے، اس کو پانی میسر آ جائے، اس کی بیماری ختم ہو جائے، اس کا سفر ختم ہو جائے، تو پھر اس وقت پہ وہ فوراً سے نہائے گی اور پھر اپنی نماز شروع کرے گی. تو ایک اور سوال بھی اٹھتا ہے، آتا ہے، ہر ایک کے ذہن میں نہیں آتا، لیکن یہ سوال بہرحال اس کا جواب یہاں موجود ہے کہ کیا حائضہ کی وفات پر حیض اور موت دو اسباب جمع ہو جانے سے دو غسل دیے جائیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دو اسباب جمع ہونے کے باوجود میت کو ایک ہی غسل کفایت کرے گا. ایک ہی غسل کفایت کرے گا. جس طرح وضو کے لیے ایک سے زیادہ اسباب جمع ہو جائیں تو ایک ہی وضو کافی ہوتا ہے. یعنی وضو سے، اب آپ کا وضو ٹوٹا ہے اگر، تو آپ واش روم گئے ہیں، آپ نے کیا کہتے ہیں، جو بھی آپ نے واش روم استعمال کرتے وقت کیا ہے، تو اگر ایک سے دو وجوہات پیش آ گئی تھی تو کیا آپ دو وضو کریں گے؟ نہیں کریں گے. اسی طرح سے میت کے لیے دو غسل نہیں ہوں گے بلکہ ایک ہی غسل ہوگا. پھر ایک سوال اور آتا ہے کہ کیا حیض کی حالت میں کوئی عورت میت کو غسل دے سکتی ہے؟ تو حائضہ کے لیے جائز ہے کہ وہ عورت کی میت کو غسل دے سکتی ہے اور اس کو کفن پہنا سکتی ہے. حیض میت کو غسل دینے سے مانع شمار نہیں کیا جائے گا. حالت حیض میں عورت نجس نہیں ہو جاتی. یہ دماغ میں اگر ہم اپنے کلیئر کر لیں کہ میں خود نجس نہیں ہوں، مجھ سے جو چیز ڈسچارج ہو رہی ہے وہ چیز نجس ہے، تو پھر بہت ساری مسئلوں کا حل سامنے آ جاتا ہے. ہاں، اگر بالفرض کوئی ایسی صورتحال ہے کہ باقی اور لوگ موجود ہیں جو میت کو غسل دے سکتے ہیں تو اٹس اوکے، ٹھیک ہے. لیکن اگر، کیونکہ جب ایسی حالت میں عورت ہوتی ہے تو وہ خود کمزور ہو رہی ہوتی ہے، اس کے لیے خود مشکل ہوتا ہے کہ وہ جھکے اور یہ سارے کام کرے. تو اگر کوئی دوسرا موجود ہے تو اٹس اوکے، لیکن اگر اس کو ضرورت ہے اس کی کہ وہ کھڑی ہو جائے، پانی ڈال دے یا کوئی اور ہیلپ کر دے اس وقت پہ، غسل کے وقت پہ، تو اس کے لیے جائز ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کا سایہ پڑ جائے گا تو جو جنازہ ہے وہ نجس ہو جائے گا، یا اگر اس کا ہاتھ لگ جائے گا تو جنازہ نجس ہو جائے گا. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی نے اس چیز کو نجاست نہیں مانا کہ عورت کا ہاتھ نجس ہوتا ہے یا وہ خود نجس ہوتی ہے، تو پھر ہمارے لیے اس میں کوئی ایگزیجریشن کرنے کی گنجائش نہیں بنتی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت اعتکاف میں اپنا سر میری طرف باہر نکالتے تو میں اسے دھو دیتی جبکہ میں حائضہ ہوتی تھی. پھر ایک سوال اور آتا ہے کہ کیا حیض کے دنوں میں مہندی یا رنگ، یعنی بالوں پر جو کلر لگایا جاتا ہے، یہ استعمال کرنا ممنوع ہے؟ تو حیض میں مہندی یا رنگ استعمال کرنا ممنوع نہیں ہے. معاذہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ کسی عورت نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا حائضہ خضاب لگا سکتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم ہوتی تھیں اور خضاب لگا لیا کرتی تھیں، تو آپ ہمیں اس سے منع نہیں فرماتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کچھ چیزیں ہمارے یہاں بس ایک وہ بنی نا کہ جب مہندی اگر کسی نے لگا لی ہے تو جب تک وہ مہندی کا رنگ رہے گا تو وہ عورت ناپاک ہی رہے گی، تو ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے. ان سب چیزوں کو اپنے آپ کو غیر معمولی مشقت میں اور پریشانی میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ ہم دوسرے اپنے چیپٹر کی طرف آتے ہیں اور وہ ہے استحاضہ، یعنی نان مینسورل ویجائنل بلیڈنگ. ٹھیک ہے، کہ جو مینسس تو نہیں ہے لیکن بلیڈنگ ہے اور اسی جگہ سے ہے جس جگہ سے مینسز ہیں، تو پھر اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں. تو استحاضہ بعض خواتین کی وہ غیر معمولی بیماری ہے جس میں حیض کے دنوں کے علاوہ بھی خون جاری رہتا ہے. یہ کبھی مسلسل آتا ہے اور کبھی چند روز کے لیے رک جاتا ہے. جو عورت استحاضے کی حالت میں ہو اسے مستحاضہ کہا جاتا ہے. اب میں مستحاضہ کا لفظ بولوں گی تو آپ سمجھ جائیں کہ مستحاضہ کون ہے. وہ عورت جس کو اس طرح کا بلڈ آ رہا ہو. یہ حیض یا نفاس کے خون کی طرح نجس نہیں ہوتا.
استحاضے کا خون عازل نامی رگ کے کھل جانے سے نکلتا رہتا ہے، اس لیے اسے رگ کا خون بھی کہا جاتا ہے، یعنی رگ سے نکلنے والا خون۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قریش کے بنی اسد قبیلے میں سے تھیں، روایت کرتی ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور بتایا کہ انہیں استحاضے کا خون آتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا یہ رگ کا خون ہے۔ سنن نسائی کی یہ روایت ہے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حمنہ بنت جہش نے کثرت استحاضہ کا مسئلہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا یہ تو شیطان کی ٹھوکر ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ اکثر فقہاء نے مندرجہ بالا احادیث میں شیطان کی ٹھوکر سے معنی لیا ہے کہ شیطان چونکہ انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے تو وہ اس عازل نامی رگ پر کچوکا لگاتا ہے، جس کے نتیجے میں یہ رگ پھٹ جاتی ہے اور خون جاری ہو جاتا ہے۔ اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے شیطان کا ایسا کرنے کا؟ حیض کے دنوں کے علاوہ خون جاری ہونے سے شیطان کو عورت کے طہر اور نماز کے بارے میں شبہ ڈالنے کا موقع مل جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اسے اس کے دنوں کی عادت بھلوا دیتا ہے اور وہ عورت عبادات کے معاملے میں اندازہ کرتے رہنے میں مبتلا ہو جاتی ہے کہ اس پر کیا واجب ہے اور کیا واجب نہیں ہے۔ یہ خون کس طرح سے ڈفرینشیٹ کیا جا سکتا ہے مینسس کے خون سے؟ وہ یہ کہ یہ خون پتلا ہوتا ہے، اس کی رنگت میں سرخی یا زردی ہوتی ہے اور اس میں کوئی اسمیل نہیں ہوتی، جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ مینسس کے خون میں تھک ہوتا ہے اور اس کا جو رنگ ہے وہ کالے سیاہی کی طرف مائل ہوتا ہے اور اس میں اسمیل ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی ازواج میں سے ایک نے اعتکاف کیا تو وہ خون اور زردی نکلتے دیکھتی، مطلب یہ کہ وہ استحاضے کی حالت میں تھیں لیکن انہوں نے اعتکاف کیا۔ تو استحاضے کی حالت میں نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اعتکاف کرنا اور دیگر سارے امور کو کرنا جس طرح سے ایک پاک عورت کے لیے ہوتا ہے اسی طرح سے ہے اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو خون کے اوصاف دیکھ کر حیض اور استحاضے میں تفریق کی جاتی ہے۔ اس خون کی کوئی مدت نہیں ہوتی، جیسے پیریڈز کی ایک مدت ہوتی ہے اور پھر وہ سیٹ ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے ایک وقت میں آ کر کے، شروعات میں نہیں ہوتی لیکن پھر ایک وقت میں سیٹ ہو جاتی ہے، لیکن اس خون کی کوئی مدت نہیں ہوتی۔ حیض کے دن پورے ہونے کے باوجود جب خون کا اخراج بند نہیں ہو اور خاصیت میں بھی حیض کے خون سے مختلف آ رہا ہے تو وہ عورت خود کو مستحاضہ تصور کرے گی، خون صاف کر کے غسل حیض کر لے، یعنی اب 15 دن بھی ہو گئے اس کے باوجود بلیڈنگ جاری ہے تو وہ عورت حیض کا غسل کر لے گی اور اس کے بعد پھر اپنی نمازیں اس طرح سے پڑھنا شروع کرے گی جیسا کہ ایک پاک عورت پڑھتی ہے۔ اب اس دوسرے خون کے باوجود عورت پاک ہے، خواہ کتنا ہی خون جاری رہے وہ دوسری پاک عورتوں کی طرح تمام امور عبادت سر انجام دے سکتی ہے، یعنی ہر ایک کے الگ دن ہوتے نا تو وہ اتنے دن کاؤنٹ کر لے گی اور اس کے بعد اگر اس کو بلیڈنگ ہوتی ہے تو وہ دیکھے گی کس طرح کی بلیڈنگ ہے اور پھر وہ حیض والا غسل کر کے حیض سے فارغ ہو گئی، اب وہ مستحاضہ ہے اور پھر وہ مستحاضہ کے احکامات پورے کرے گی۔ تو مستحاضہ اور پاک عورت میں سوائے چند امور کے کوئی فرق نہیں، یعنی جس کو استحاضہ ہو اور جو عورت پاک ہے اس میں چند چیزوں کے علاوہ کوئی فرق نہیں کہ وہ اپنی عبادت میں ان چند چیزوں کو خیال رکھے۔ کیا ہیں وہ چیزیں؟ استحاضہ والی عورت حیض سے پاک ہو کر غسل طہارت کر کے ہر نماز کے لیے وقت داخل ہونے پر تازہ وضو کرے گی، ہر نماز کے لیے وہ تازہ وضو کرے گی، اپنے آپ کو صاف کرے گی، اس کے بعد پھر جیسے اس کو اب بلیڈنگ ہو رہی ہے لیکن وہ گئی، اس نے استنجا کیا، دوسرا ایک نیا پیڈ لے لیا، صاف ہو گئی اور اس کے بعد میں اس نے وضو کر لیا اور وضو کر کے اس نے وہ نماز اس وقت کی پڑھ لی۔ اب دوران نماز اس کو بلیڈنگ ہوئی ہے یا پھر نماز جس وقت وہ پڑھ رہی تھی اس وقت اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا، اس وضو سے جو اس نے ابھی تازہ کیا ہے اس کی وہ نماز ہو جائے گی، لیکن ہر نماز کے لیے وقت داخل ہونے پر وہ تازہ وضو کرے گی۔ جیسے ایک پاک عورت کے لیے کیا ہے کہ اس نے ایک وضو کر لیا تو وہ 2 نماز جب تک اس کا وضو رہے وہ نماز پڑھ سکتی ہے، لیکن اس عورت کے لیے پھر یہ شرط لگائے گی کہ وہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرے گی۔
اور وضو سے پہلے خون دھو کر یا صاف کر کے پھر صاف کپڑا یا روئی رکھ کر اس طرح سے وہ اپنے آپ کو پیک کر لے گی جیسے کہ کسی طرح جا نماز پڑھے، نماز کی جگہ پر خون نہ لگ سکے، کیونکہ استحاضے کی حالت میں بلیڈنگ اکثر لوگوں کو بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس کا اہتمام اس کے لیے کرنا ضروری ہے تاکہ باقی کوئی بھی جگہ اس کے وجہ سے گندی نہ ہو۔ مستحاضہ کو چاہیے کہ درج ذیل طریقوں کی بنیاد پر حیض اور استحاضے میں فرق کرے اور ایام حیض گزرنے پر غسل حیض کا اہتمام کر کے اپنی عبادات کو شروع کر دے۔ عورت کو استحاضے کی بیماری شروع ہونے سے قبل حیض کے دن معلوم تھے تو وہ ان کے مطابق اندازہ لگا کر اتنے دنوں کے خون کو حیض شمار کرے اور اس کے بعد والے خون کو استحاضہ سمجھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت کو استحاضے کا خون کثرت سے آیا کرتا تھا، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کو چاہیے کہ اس بیماری کے لاحق ہونے سے پہلے کے مہینے کی ان راتوں اور دنوں کی تعداد کو جن میں اسے حیض آتا تھا دیکھ لے اور مہینے میں اسی اندازے سے نماز چھوڑ دے، پھر جب یہ دن گزر جائیں تو چاہیے کہ غسل کرے اور کپڑے کا لنگوٹ باندھ لے، پھر اس میں نماز پڑھے۔ لنگوٹ باندھ لے جیسے یہ ہے مطلب اس سے کیا جو بھی زیر جامہ وہ پہنتا ہے اپنے آپ کو یعنی کہ پیک رکھنے کے لیے کوئی بھی چیز اس طرح کی جو اس وقت ایک کپڑے کی شکل میں ہوا کرتی تھی وہ چیزیں اب یہ ہے کہ وہ اور دوسری شکل میں آ گئی ہیں، تو یہ مراد ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ فاطمہ بنت ابی حبیش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگیں اے اللہ کے رسول، میں ایسی عورت ہوں جسے استحاضہ ہوتا ہے، میں پاک نہیں ہو پاتی، تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ رگ ہے اور حیض نہیں ہے، جب تمہیں حیض آئے تو تم نماز چھوڑ دو اور جب یہ گزر جائے تو اپنے سے خون دھو لو اور نماز پڑھو، یعنی کہ ہر وقت کی نماز کے لیے استنجا کرو اور اس کے بعد پھر وضو کر کے نماز پڑھو۔ ابتدائی سے حیض آنے میں بے قاعدگی ہو یا جب حیض آنا شروع ہو تو ساتھ ہی استحاضے کی بیماری بھی لاحق ہو گئی ہو جس کی وجہ سے حیض کی عادت معلوم نہ ہو سکی، تو اب حیض کے خون کی سیاہ رنگت، بدبو اور اس کے گاڑھے پن کی خاصیت سے حیض کو جانا جا سکتا ہے، جبکہ استحاضے کا خون پتلا اور بغیر بدبو کے ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ عادت بھی واضح نہیں ہے اور خون کی پہچان کرنا بھی مشکل نہیں ہو رہا ہے، تو اب تیسری صورت میں اپنے خاندان کی دیگر لڑکیوں کے حیض کی عادت معلوم کرنا ہوگا اور پھر اسی کو معیار بنا کر لگ بھگ اتنے دن اپنے لیے نماز روزے کے ناغے کے مقرر کیے جا سکتے ہیں، اور مقرر کیے جانے والے دن وہ ہوں گے جب عورت کو پہلی دفعہ حیض آیا تھا۔ مثلاً اگر حیض مہینے کے ابتدائی دنوں میں آیا تھا تو ابتدائی دن مقرر کیے جائیں گے حیض کے لیے، اور پھر اس کے بعد آنے والا جو بلڈ ہے اس کو استحاضہ سمجھا جائے گا۔ تو ایک چیز اور آتی ہے اس میں کہ بعض خواتین کو حیض کی عادت والی تاریخوں سے 8-10 روز قبل خون آنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی مثال کے طور پر ان کی ڈیٹ 10 ہے لیکن ان کو جو ہے پہلی تاریخ سے ہی خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کی کچھ مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، مثلاً ان دنوں کوئی مشقت والا کام انہوں نے کر لیا ہے، تھکا دینے والا کوئی سفر کر لیا ہے، کوئی گرم تاثیر والی غذا کا مسلسل استعمال کر لیا ہے، تو یا کوئی دوا ایسی کھائی ہے جس کا سائیڈ ایفیکٹ ہو گیا ہے، تو کوئی ناگہانی غم ہے، تو ایسے میں کیا ہوگا کہ اس میں خون کی پہچان اور علامات، یعنی جو حیض کی علامات ہیں اور جو خون کی پہچان ہے اس کو دیکھا جائے گا اور پھر یہ اندازہ کیا جائے گا کہ یہ حیض ہے یا پھر استحاضہ ہے۔ اس خون کی صفات اور نہ ہی علامات اگر حیض جیسی ہیں، نہ اس مہینے میں خاتون کی کوئی طبی زندگی میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہے اور اس کے اخراج کے دوران حیض بھی اپنی تمام صفات اور علامات کے ساتھ اپنے دنوں پر شروع ہو گیا ہے، تو پھر یہ رگ کا خون یعنی استحاضے کا خون ہے۔ یعنی مثال کے طور پر
اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 10 ہماری ڈیٹ 10 ہے، ٹھیک ہے، اب پہلی تاریخ سے یہ شروع ہو گیا، اور یہ سمجھنا مشکل ہو رہا ہے اس کو دیکھنے کے بعد کہ یہ کیا ہے، یہ آیا یہ کہ حیض ہے یا استحاضہ ہے، کوئی فرق نہیں سمجھ میں آ رہا۔ تو اب یہ چلتا رہا، اب 10 دن ہو گئے، اور پھر 10 دن کے بعد جو ہے پھر سے جو ہے بلیڈنگ سٹارٹ ہو گئی، اور اس میں وہ صفات ہیں جو حیض والی صفات ہیں۔ تو یہ جو پہلے والے دن تھے ان کو استحاضہ شمار کیا جائے گا، اور اب 10 تاریخ کے بعد سے مثال کے طور پر 5 دن آپ کے حیض کے ہوتے ہیں تو وہ حیض کے دن شمار کیے جائیں گے۔ تو ایسا ہر وقت نہیں ہوتا، بلکہ کبھی اور کسی کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے، تو اس چیز کو پھر دیکھا جائے گا۔ تو یہاں تک ہم حیض کے تعلق سے اور استحاضے کے تعلق سے جو مسائل تھے ان کو ہم نے پڑھا۔ ایسے تو اور بھی بہت باریکیاں ہیں، اور پھر اس میں دیکھا جائے گا کہ ہر ایک کا جو پرسن ٹو پرسن ڈیفرنٹ مسئلے ہوتے ہیں۔ جس وقت کسی کو کوئی مسئلہ اس طرح کا پیش آئے تو اس کو کسی جاننے والے سے، صاحب علم سے تو پوچھ لینا چاہیے، یا پھر اب دیکھیے بہت سی ویب سائٹس بھی ایسی ہیں کہ جو ہمارے سوالات کا جواب دیتی ہیں، جیسے اسلام Q&A کر کے جو ویب سائٹ ہے اس میں بھی سوالات کے جواب ہیں، پوچھا جائے تو آپ کو 24 گھنٹے کے اندر وہاں سے جواب مل جاتا ہے۔ اس طرح کے سوالات وہاں پر بھی کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی نہ کوئی کتاب، جیسے اقبال کیلانی کی طہارت کے مسائل، انشاءاللہ نام ہم پوسٹ کر دیں گے، وہ کوئی نہ کوئی کتاب اپنے پاس اپنے مطالعے میں ضرور رکھیں۔ انگلش میں بھی موجود ہیں کتابیں، اردو میں بھی موجود ہیں، تو کوئی نہ کوئی کتاب کا مطالعہ ضرور کریں تاکہ یہ چیزیں ریفریش ہوتی رہیں۔ اور اگر اس کے باوجود ذہن میں کوئی اس طرح کی بات رہ جاتی کہ میں کیا کروں اور مجھے کیا کرنا چاہیے، تو اس میں تاخیر کیے بغیر کسی صاحب علم سے اس مسئلے کو ضرور پوچھ لیں تاکہ آپ کی نمازیں نہ خراب ہوں۔ کیونکہ یہ دیکھیں کہ نماز کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ اگر کسی کی ایک نماز چھوٹ جاتی ہے تو گویا ایسا ہے جیسا کہ اس کا خاندان اس سے چھن گیا ہو، اس کا سب کچھ اس سے چھن گیا ہو۔ اتنی بڑی چیز ہے نماز کا، ایک نماز کا صرف چھوٹ جانا۔ تو اس پہ ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اور غفلت بالکل نہیں کرنی۔ اسپیشلی میں بچیوں سے کہوں گی اس بات کو کہ بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ صرف غفلت کی بنیاد پہ، اچھا ابھی نہا لیں گے، اچھا تبھی نہا لیں گے، اچھا ابھی نیل پالش لگی ہوئی ہے تو ابھی اس کو اتارنا پڑ جائے گا اگر ہم نے نہایا۔ اور یہ بات میں خاص طور سے یہاں پہ کہوں گی کہ مہندی کی اجازت ہے، لیکن نیل پالش کے نیچے چونکہ پانی نہیں پہنچتا، تو اگر جو جگہ وضو میں اور غسل میں دھونا فرض ہے، لازم ہے، اور اس جگہ پر پانی نہیں پہنچتا تو پھر وہ غسل اور وضو ہوتا ہی نہیں، اور جب وہ وضو اور غسل نہیں ہوتا تو اس کے بعد پھر آپ کوئی بھی عبادت کر لیں وہ عبادت بھی قبول نہیں ہوتی، کیونکہ آپ پاک ہوئے ہی نہیں۔ تو اس معاملات میں بہت زیادہ اہتمام کی ضرورت ہے، اور اس کی وجہ سے نمازوں میں تاخیر کرنے کی بالکل بھی اجازت نہیں۔ مستحاضہ کے لیے ہر نماز سے قبل وضو کرنا ضروری ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے پڑھا، ٹھیک ہے، اور ہر نماز کا وقت داخل ہونے پر وضو کرنا ضروری ہے۔ دوسری نماز کا وقت آنے سے پہلے تک اسی وضو سے فرض و سنت و نوافل پڑھ لینا مراد ہے۔ لیکن جیسے اب مثال کے طور پر ظہر کا وقت ہے، ٹھیک ہے، جب وقت داخل ہو گیا، یعنی کہ جیسے زوال کے بعد ظہر کا وقت شروع ہو گیا، تو اب ظہر سے عصر کے درمیان وہ ظہر کی نماز پڑھ لے، وہ نوافل پڑھ لے، وہ جو کچھ بھی پڑھ لے، اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن فجر کی نماز کے بعد چاشت کے نفل پڑھنے ہو تو اس کے لیے نیا وضو کرنا ہوگا، کیونکہ اب فجر سے ظہر کے درمیان چاشت کا اشراق کا وقت جب داخل ہوتا ہے تو ایک نئی نماز کا وقت داخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس وقت پہ پھر کیا ہے، کیونکہ فجر کا وقت ختم ہو گیا، ٹھیک، ظہر اور عصر کے بیچ میں اگر آپ ظہر پڑھتے ہیں، اول وقت میں پڑھتے ہیں، بیچ کے وقت میں پڑھتے ہیں، آخر وقت میں پڑھتے ہیں، لیکن وہ ظہر کا ہی وقت شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح جب عصر میں ہم نماز پڑھتے ہیں تو عصر سے مغرب تک کا وقت عصر کا ہی وقت شمار ہوتا ہے، لیکن فجر میں کیا ہوتا ہے، جیسے ہی سورج طلوع ہو گیا فجر کا وقت ختم ہو گیا، اب فجر کے بعد کی جو نمازیں ہیں وہ دوسری نمازیں شمار ہوں گی، اشراق، چاشت، جو بھی نمازیں، تو ان کے لیے پھر دوسرا وضو اس کو کرنا ہوگا۔ اس چیز کا بھی دھیان رکھنا ضروری ہے۔
اور روزوں کا اور باقی چیزوں کا بھی اسی طرح سے اس مستحاضہ کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزے بھی رکھے گی، نمازیں بھی پڑھے گی، جیسے ایک پاک عورت کرتی ہے سب کچھ اسی طرح سے وہ کر سکتی ہے۔ پھر یہ کہ مستحاضہ حیض کے دن گزرنے کے بعد جب نماز شروع کر دے تو ان دنوں میں اس کا شوہر اس سے جمع کر سکتا ہے، یعنی شوہر بیوی کے تعلقات قائم ہو سکتے ہیں، اس میں پھر حرج نہیں ہے۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حیض کے علاوہ دنوں میں شوہر اپنی بیوی سے مخصوص جسمانی تعلق قائم کر سکتا ہے۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو استحاضہ ہوا کرتا تھا اور ان کے شوہر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے یہ تعلق قائم کیا کرتے تھے، کیونکہ اس کی کوئی مدت نہیں ہوتی اور یہ کبھی بھی اور کسی وقت بھی عورت کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آ سکتا ہے اور اس میں کبھی کبھی ہفتوں بھی لگ سکتے ہیں، تو اس لیے اس سے منع نہیں کیا گیا مستحاضہ عورت کے لیے، لیکن حیض والی عورت کے لیے شوہر کو روک دیا گیا اس کام سے۔ اور اسی طرح سے جو اس کے کپڑے ہیں، اگر استحاضے کا خون کپڑے پر لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی بعض ازواج نے اعتکاف کیا، حالانکہ وہ مستحاضہ تھیں اور انہیں خون آتا تھا، تو اعتکاف کیا اب انہوں نے اور وہ مسجد گئیں، تو ظاہر ہے مسجد جانا ان کے لیے الاؤ تھا کیونکہ وہ پاک عورتوں کے حکم میں تھیں، لہٰذا ان کو جو ہے مسجد جانے سے روکا نہیں گیا۔ اور کیا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم تھوڑا سا دوسری طرف آتے ہیں جو ایک عام مسئلہ ہے اور جس کے لیے خاص طور سے ہماری بچیاں اور خواتین بہت پریشان رہتی ہیں۔ یہ تو بلڈ ڈسچارج تھے جس کے بارے میں ہم نے پڑھا، یعنی مینسس کا بلڈ اور دوسرے جو استحاضے کا بلڈ، اور اسی طرح سے نفاس یعنی کہ بچے کی پیدائش کے بعد جو خون عورتوں کو آتا ہے 40 دن اس کی مدت ہے، اس کا بھی یہی ہے کہ 40 دن میں سے اگر کسی کا 10 دن تک بلیڈنگ ہو کر کے رک جاتی ہے تو دیکھے گی اپنے آپ کو کہ وہ پاک صاف ہے 24 گھنٹے تک، کوئی بلڈ نہیں آ رہا، کچھ نہیں آ رہا، تو وہ وضو اپنا غسل کر کے نماز شروع کر دے، اور جب دوبارہ سے اس کو وہ اسٹارٹ ہو جائے تو پھر اس کے بعد دوبارہ سے وہ رک جائے نماز پڑھنے سے، تو اس طرح وہ 40 دن تک کر سکتی ہے۔ لیکن اگر 40 دن کے بعد بھی وہ بات جاری رہتی ہے، خون آتا رہتا، تو پھر وہ استحاضہ کا حکم ہوگا اور پھر وہ نماز کو اپنی کنٹینیو کرے گی اور رکے گی نہیں، اور ساری چیزیں پھر اسی طرح سے کرے گی۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ بہت آتا ہے کہ کیا ایسی حالت میں ذکر کیا جا سکتا ہے، کیا ایسی حالت میں ہم زبانی کچھ پڑھ سکتے ہیں، کلمہ پڑھ سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، دعائیں پڑھ سکتے ہیں، تو حتیٰ کہ ہم دم بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی یہ ساری چیزیں پڑھنا، کیونکہ زبان ہماری نجس نہیں ہے، لہٰذا ان ساری چیزوں کے پڑھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ البتہ قرآن کی ٹیکسٹ کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، یعنی کہ اگر قرآن کا صفحہ پلٹنا ہے، کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی حفظ کر رہا ہے مثال کے طور پر، کوئی قرآن کا طالب علم، اس کے لیے میں فتویٰ جو ہمارے پاس ہے میں اس کو آپ کو گروپ پر پوسٹ بھی کر دوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ آپ اس کو دیکھ لیں، اور وہ فتویٰ جس نے دیا ہے وہ عالم بھی ہیں، اور اس وقت وہ UK میں ماشاءاللہ ان کا پورا اپنا انسٹیٹیوٹ ہے، کئی کتابوں کے رائٹر ہیں اور ندوے کے پڑھے ہوئے ہیں، ندوۃ العلماء کے پڑھے ہوئے ہیں، لہٰذا ان کی طرف سے وہ فتویٰ ہے، وہ انشاءاللہ ہم اس کو ضرور پوسٹ کر دیں گے تاکہ آپ کو خود بھی شرح صدر ہو جائے کہ یہ خالی ایک کسی ہماری ٹیچر کی کہی ہوئی بات نہیں بلکہ ایک عالم کی کہی ہوئی بات ہے، اور دوسری چیز یہ کہ ہم دوسروں کو بھی اسے بتا سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ فتویٰ اس طرح سے ہے اور یہ چیز اس میں جائز ہے اور کیا چیز اس میں ناجائز ہے۔ جائز یہ ہے کہ زبانی پڑھنا کوئی حرج کی بات نہیں، توڑ کر پڑھا جائے، قرات کی طرح سے بالکل اس طرح جیسے قاری پڑھ رہا ہوتا ہے اس طرح نہ پڑھا جائے، آیتوں کو توڑ کر کے رک کر کے وقفے کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے۔ ذکر میں کوئی بھی ذکر کرنا، درود شریف پڑھنا، کلمہ پڑھنا، اذکار کرنا، صبح شام کے اذکار کرنا، سبحان اللہ کی تسبیح، تیسرے کلمے کی تسبیح، سب کچھ پڑھا جا سکتا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی تسبیح آپ سب پڑھ سکتے ہیں، تسبیح کو چھو بھی سکتے ہیں، انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیح پر بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ بہتر ہوتا ہے کہ ایسے دنوں میں انسان وضو کرے، وضو کر کے جس طرح سے وہ
جائے نماز پر بیٹھ کر کے نماز پڑھتا تھا، اسی طرح سے ایک جگہ پر بیٹھ کر کے یہ اذکار کرے تاکہ اس کی نماز کی عادت نہ چھوٹے۔ اور یہ بہت ثواب کی بات ہے کہ انسان اپنے آپ کو نماز کی عادت کو مینٹین کرنے کے لیے ان اوقات پر خاص طور سے بیٹھ کر کے اذکار کرے تاکہ اس کی وہ عادت محفوظ رہے، اور بعد میں جب نماز پڑھنے کا وقت آئے تو اس کو بار نہ لگے کہ وہ ابھی تک تو میں فری تھی اور اب جو ہے مجھے جو ہے نمازیں پڑھنی پڑ رہی۔ شیطان تو بہت آسانی سے انسان کو بہکا لیتا ہے نا ان سب باتوں میں، تو اس لیے ان چیزوں کے مزید اہتمام کی ضرورت ہے۔ جیسے ہم لوگ سوچ لیتے ہیں نا کہ بس اب ہم فری ہو گئے اتنے دنوں کے لیے، جو مرضی آئے کریں، ہمارے تو سونے جاگنے ہر چیز کا وقت ہمارے قابو میں ہے، جب مرضی آئے سوئیں، جب مرضی آئے اٹھیں، نماز تو ہمیں پڑھنی ہی نہیں ہے۔ صبح بھی پڑھے سوتے رہیں، رات میں بھی جلدی سو جائیں، پھر اسی طرح سے اپنے وقت کو ضائع کریں۔ تو یہ وقت مزید اور مزید اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کا وقت ہے، اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ شیطان کا کیا کام ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ انسان کے گرد اذکار کا کوئی حصار نہیں، نمازوں کی پابندی جس طرح وہ کرتا تھا اور فرشتوں کی حفاظت میں رہتا تھا اس کا کوئی مسئلہ نہیں، تو اس کے لیے اس وقت پر حاوی ہونا انسان پہ زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ کیوں انسان کے اوپر، جیسے ڈاکٹرز تو یہ بات کہتے ہیں کہ چونکہ وہ ایک انسٹیبل سچویشن ہوتی ہے، لہٰذا انسان پر ایموشنز کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے، اس کو یا تو بہت رونا آتا ہوتا ہے یا بہت غصہ آتا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا وہ ایموشنلی امبیلنس ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم دین کے حساب سے اس بات کو دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ انسان ان اذکار اور ان نمازوں اور ان پابندیوں سے الگ ہو جاتا ہے جس کے حصار میں رہ کر کے وہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ تو اس حصار کو اپنے گرد قائم رکھنے کے لیے، اگرچہ کہ ہم اس وقت نماز نہیں پڑھ رہے ہیں یا کہ ہم قرآن کی باقاعدہ تلاوت نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اپنے آپ کو پابند رکھنا چاہیے کچھ نہ کچھ عبادتوں کا، اذکار کا، تاکہ ہم شیطان کے حربوں سے محفوظ رہ سکیں۔ ٹھیک ہے، تو ہمارا دین ہمیں ہر چیز کے بارے میں سبق دیتا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ کچھ ڈسچارجز ایسے ہوتے ہیں جو بلڈ کی شکل میں تو نہیں ہوتے، لیکن وہ یا تو پانی کی شکل میں ہوتے ہیں یا کسی ایک ایسے لیزدار مادے کی شکل میں ہوتے ہیں جو ڈسچارج ہوتا ہے، اور بہرحال ان کے بھی کچھ احکامات ہیں۔ تو اس میں سے ہم دیکھیں گے کہ سب سے پہلے کیا چیز، لیکوریا۔ تو لیکوریا ہے کیا چیز اور اس کی وجوہات کیا ہیں، اور اس میں ہمیں کرنا کیا چاہیے، کیا چیزیں جائز ہیں اور کیا چیزیں ناجائز ہیں۔ تو نارمل بہنے والے مادے کے علاوہ کچھ خواتین کو یہ رطوبت کثیر مقدار میں بہنے کی شکایت ہوتی ہے، جس کا علاج نہ کیا جائے تو یہ پانی گاڑھا، سفید، پیلا اور بدبودار مادے میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور اس طرح یہ بیکٹیریا پلنے اور اس کی طویل قیام کرنے کی نشاندہی کرتا ہے، جو قابل تشویش بات ہے۔ یعنی اگر لیکوریا کا علاج شروع میں نہ کر لیا جائے تو پھر اس کی شکل بھی بدل جاتی ہے اور وہ انسان کے لیے انتہائی ایک پھر تکلیف اور کمزوری کا باعث بن جاتا ہے۔ اور یہ ہر ایک کے لیے تو نہیں ہوتا، لیکن عموماً اس کی شکایت لوگوں کو ہوتی ہے صحت کی کمزوری کی وجہ سے، کبھی کبھی حمل کے دوران یا حمل کے دوران نہ ہو تو ویسے بھی، اور خواتین میں ایک عام طور سے اس کی شکایت پائی جاتی ہے۔ تو لیکوریا کی علامات ہر مریضہ میں مختلف ہو سکتی ہیں، مزاج میں عدم ٹھہراؤ، طبیعت میں سستی اور تھکاوٹ، اور نچلے حصے میں، کمر میں، ٹانگوں میں درد اور پیشاب کا بار بار آنا، چہرے پر جھائیاں آ جانا، آنکھوں کے گرد حلقے وغیرہ اس کی عام علامات ہیں۔ تو اس طرح کی علامات کے ساتھ اگر کسی عورت کو لیکوریا کی شکایت ہے، پانی آنے کی شکایت ہے، تو پھر اس کو کیا کرنا ہے، اس کی طہارت اور عبادت کس طرح کی ہوگی اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ لیکوریا نجس نہیں ہے اور نہ ہی اس کے اخراج پر غسل واجب ہے، لیکن اس کے خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکوریا کی مریضہ عام طور پر دو طرح کی صورتحال سے دوچار ہو سکتی ہے۔ پہلی کیا ہے، اگر لیکوریا کا اخراج مسلسل ہو تو ایسی عورت استحاضے کے حکم میں آئے گی۔ وہ ہر نماز کے لیے نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد ایک بار وضو کر لے تو وہ اسی وضو سے فرض و نوافل ادا کر سکتی ہے۔ وہ دوران نماز خارج ہونے والی رطوبت کے لیے وہ پیڈ وغیرہ استعمال کر لے
اگلی نماز کے لیے اسے نیا وضو کرنا ہوگا. یعنی یہ دوران نماز بھی اگر اس کو اخراج ہوتا ہے، اتنا زیادہ ہے کہ وہ اخراج ہوتا ہے، تو اس کو وہ کاؤنٹ نہیں کرے گی. وہ نماز جو وضو اس نے اس نماز کے لیے کیا ہے اس نماز سے کنٹینیو کرے گی اور اس کو مکمل پڑھے گی. ہوتا ہے جیسے ہمارے یہاں بعض لوگوں کو لا علمی ہوتی ہے تو وہ سوچتے ہیں نماز کے درمیان ہو گیا تو اب ہم کیا کریں، ہماری تو نماز ٹوٹ گئی، وضو بھی ٹوٹ گیا، تو اب ہم پھر سے جائیں، پھر سے پاکی صفائی کریں اور پھر سے آ کر کے تو اپنا نماز کو دہرائیں. تو ایسا مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو انسان کی کمزوریوں کا علم ہے اور یہ سب چیزیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں، لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بہترین حل بھی ہم کو دے دیے ہیں. دوسری صورت کیا ہے کہ اگر لیکوریا کا اخراج مسلسل نہ ہو تو جب بھی یہ رطوبت خارج ہوگی وضو ٹوٹ جائے گا، چاہے اس کا اخراج نماز میں ہی کیوں نہ ہو. ایک تو تھی مسلسل والی صورت، جیسے استحاضے میں بلڈ کی مسلسل والی صورت تھی، ویسے ہی اس میں اس اخراج کی مسلسل والی صورت. اس میں تو جو استحاضے کا حکم ہے وہی اس کا حکم ہو گیا. دوسری صورت کیا ہے کہ جب بھی یہ رطوبت مستقل نہیں ہوتا ایسا، لیکن کبھی ہوتا ہے، تو جب بھی ایسا ہوگا تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا، چاہے نماز میں ہو، اس کا اخراج نماز میں ہی کیوں نہ ہو. تو پھر اس وقت دوبارہ وضو کرنا ہوگا اس کو. یعنی کہ اگر لیکوریا کا اخراج مسلسل نہ ہو تو جب بھی یہ رطوبت خارج ہوگی وضو ٹوٹ جائے گا. اب وہ نماز کی حالت ہوگی تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا اور دوبارہ وضو کرنا ہوگا، اور اگر نماز سے باہر کی حالت ہوئی تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا اور اس کو دوبارہ کرنا ہوگا. یہ کون سی کنڈیشن ہے؟ جب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، جب ایسا ہونے کے لیے ایک تسلسل نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن دونوں صورتوں میں روزہ فاسد نہیں ہوگا. یعنی لیکوریا سے استحاضے کی طرح روزہ فاسد نہیں ہوگا، چاہے اس کو مستقلاً ہوتا ہو اور چاہے اس کو کبھی کبھی ہوتا ہو، روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو اس میں یہی ہے کہ ان چیزوں کو سے بچنے کے لیے کہ کپڑوں پر نہ لگے، انسان کو اس کی احتیاط کرنی چاہیے جس طرح وہ احتیاط کرتا ہے اپنے مینسس کے زمانے میں. کچھ نہ کچھ اس طرح کا اہتمام کر لے کہ پھر وہ چیز اس کے کپڑوں کو نہ لگے. ٹھیک ہے. پھر اگلی کیا چیز ہے جس سے جو ڈسچارجز ہوتے ہیں اس میں سیمن آتی ہے، منی، یعنی کہ جو انسان کے شہوت کے ساتھ نکلنے والا ایک پانی ہے اور وہ ایک طرح سے مادہ تخلیق بھی ہے. تو اس کے نکلنے سے پھر غسل واجب ہے، غسل کرنا ضروری ہے اور اس کو جنابت کی حالت کہا جاتا ہے. یا پھر وہ پانی ہے جس کو مزی کہا جاتا ہے اور یہ بھی غیر محسوس طریقے پر نکلنے والا شفاف سفید پتلا لیزدار پانی ہے جو شہوت کے متحرک ہونے پر بغیر لذت اور جوش کے خارج ہوتا ہے. اس پانی میں تخلیقی صلاحیت نہیں ہوتی. یعنی منی جو ہے وہ اس میں تخلیقی صلاحیت ہے، اسپرمس ہوتے ہیں، اور مزی اس میں اسپرمس نہیں ہوتے، لیکن وہ بھی ایک طرح کا ایسا پانی ہے کہ جو خارج ہوتا ہے کس وقت پر؟ جب انسان پر نفسانی خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر کوئی ایسی مووی دیکھ لی، کوئی ایسی کتاب پڑھ لی جس میں جنسی چیزیں ہیں، تو اس وقت پہ انسان کی یہ ایموشنز ایکٹیویٹ ہوتے ہیں اور اس طرح کے پانی کا اخراج ہو سکتا ہے. لیکن ان مزی کے اخراج سے غسل واجب نہیں ہوتا. منی کے یہ پانی اس کی بات میں کری تھی، اس کو مزی کہتے ہیں، اور اس پانی کے اخراج سے صرف وضو لازم آتا ہے اور اپنے آپ کو دھونا، پاک کرنا اور اس کے بعد وضو کر لینا، طہارت ہو جاتی ہے. لیکن منی کے اخراج پہ، سیمن کے اخراج پہ، چاہے وہ انٹرکورس کے نتیجے میں ہو یا کسی بھی نتیجے میں ہو، اس کے اخراج پر پھر غسل لازم آتا ہے اور غسل کیا جائے گا اور اس طرح سے پھر پاکی حاصل کی جا سکتی ہے. جنابت اصل میں ہے کیا کہ سیکچول امپیورٹی جس کو ہم کہتے ہیں. جنابت لفظ کے معنی ہیں دور رہنے کے. اس کو جنابت اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ شرعاً نماز سے دور رہنے کا سبب بنتی ہے. شریعت کی روح سے جنابت کا لگنا یا تو منی کے نکلنے سے اور مرد عورت کے ملاپ سے سامنے آتی ہے چیز. تو جمع کا لفظ جمع سے اخذ ہوا جس کے معنی جمع ہو جانا یا باہم ملنا، اور عمومی طور پر اس باہم ملنے سے مراد جنسی طور پر ملنا ہے. اس مفہوم کو جنسی روابط، مباشرت اور ہم بستری کے ناموں سے بھی جانا جاتا ہے. اب کیا ہے کہ جنبی مومن نجس نہیں ہے.
जुम्बी वुजू और गुस्ल से पाकीज़ा होने का मोहताज ज़रूर होता है, मगर मोमिन की हैसियत से इंसान नजिस या काबिल कराहत नहीं होता। यानी ऐसे इंसान को इस तरह नहीं समझा जा सकता कि वो बिल्कुल नजिस है और उसका हाथ पैर हर चीज़ कुछ भी टच हो जाएगी तो वो नजिस है, ऐसा नहीं है। बल्कि वो वुजू के ज़रिए से और गुस्ल के ज़रिए से वो पाकी हासिल कर सकता है कि फिर उसके बाद उसको वो सारे उमूर और वो सारी इबादत बजा लाने का हक हासिल हो जाएगा जो एक पाक आदमी को होता है। जैसे कि हमारे यहाँ एक राज है ये बातें कि जुम्बी जिस चीज़ को हाथ लगाए उसमें बरकत नहीं होती, और जुम्बी औरत खाना नहीं पका सकती, आटा नहीं गूंद सकती, हत्ता कि जब तक जुम्बी गुस्ल ना कर ले उसे मुतलक़न नजिस करार दिया जाता है। एक साहिबा ने मसला मुझसे पूछा था कि मैं ऐसी हालत में होती हूँ तो फिर मुझे सुबह सुबह उठना और फिर उसके बाद में मुझे नाश्ता अपने बच्चों के लिए तैयार करना होता है, स्कूल भेजने के लिए लंच तैयार करना होता है, तो मैं क्या कर सकती हूँ ऐसा, क्योंकि अगर उस वक्त मैं नहाने चली जाऊँगी तो मुझे जो है ना बच्चों को मेरे स्कूल की देर हो जाएगी। तो आप खुद बताएं कि नमाज जिस बंदी ने छोड़ दी फजर की, ऐसी हालत में उसने गुस्ल नहीं किया और फजर छोड़ दी, लेकिन उसको इस बात की फिक्र है कि उसे अपने बच्चों का नाश्ता बनाना और नाश्ता बना के देना, तो ये हमारी किस तरह की एक तरह से लापरवाही है कि ऐसे हालात में इंसान के लिए फजर की नमाज छोड़ना क्या जायज़ है? फिर अगर वो ऐसी हालत में है तो उसे फजर से पहले उठ करके अपने गुस्ल की फ़िक्र करनी है और फिर उसको पाक साफ होना है। लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला का आप करम देखिए कि अगर ऐसी हालत में भी कोई औरत है या कोई मर्द है तो उसको नजिस करार नहीं दिया गया, कुछ आमाल से उसको ज़रूर रोक दिया गया कि उतनी देर के लिए वो नमाज नहीं पढ़ सकता, कुरान नहीं उसको पढ़ना, और उसके अलावा इस हालत को ये नहीं कहा गया कि वो शख्स खुद ब खुद नजिस है या वो कोई चीज़ छू नहीं सकता या खा नहीं सकता या किसी को दे नहीं सकता। और इसकी एक रवायत मैं आपके सामने पढ़ूंगी इंशाअल्लाह ताला, उससे ये बात मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी कि ये जो तवाहुमात हैं हमारे यहाँ ये कितने गलत हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बार मेरी मुलाकात हुई जबकि मैं जुम्बी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ लिया तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चलने लगा, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए तो मैं आहिस्ता से खिसक आया और अपने ठिकाने पर पहुंचा और गुस्ल करके फिर हाजिर हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा तुम कहाँ थे? मैंने आपसे कह दिया यानी बता दिया कि ऐसी ऐसी मेरी हालत थी और मैंने जाकर गुस्ल किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुभान अल्लाह, ए अबू हुरैरा बेशक मोमिन नजिस नहीं होता। सही बुखारी की रवायत है। हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मिले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसाफे के लिए उनकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। उन्होंने कहा कि मैं तो जुम्बी हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान नजिस नहीं होता। सुनन अबी दाऊद की ये रवायत है। तो अब अपने आप को हम देख लें कि हम अपने आप को क्या समझते हैं या दूसरे हमें क्या समझते हैं और अल्लाह की नज़र में इस चीज़ की क्या हैसियत है। अल्लाह ताला का इरशाद है, वइन कुंतुम जुनुबन फत्तहरू, सूरह माइदा की आयत नंबर 6, अगर तुम हालत जनाबत में हो तो खूब पाक हो जाओ। तुलुए फजर से पहले गुस्ल कर लेना ताकि नमाज फजर मिल जाए। ये सुन्नत भी है इसलिए भी कि फरिश्ते जुम्बी के करीब नहीं आते। कुछ चीज़ें हैं ऐसी कि जो फिर उसकी एहतियात ज़रूरी है। अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते 3 किस्म के लोगों के करीब नहीं आते, काफिर की मैयत और खुलूक यानी ज़ाफ़रान मिली हुई खुशबू लगाने वाला मर्द और जुम्बी शख्स जब तक वो वज़ू न कर ले। किस वक्त तक? बस कि जब तक वो वज़ू न कर ले। यानी अगर जुम्बी है भी, उसने गुस्ल भी नहीं किया है लेकिन उसने वज़ू कर लिया है, जैसा कि सुन्नत तरीक़ा है कि अगर गुस्ल करना उस वक्त नहीं मुमकिन है तो आदमी सिर्फ वज़ू कर ले। जुम्बी का वज़ू करना, गुस्ल जनाबत करने में ख़ामख़ा की ताख़ीर नहीं करना चाहिए और इसे अफजल समझते हुए जल्द अज जल्द पाकीज़गी इख्तियार करना चाहिए। इस वक्त गुस्ल करना मुमकिन ना हो तो वज़ू कर लेना चाहिए। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रवायत फरमाती कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जुम्बी होते और खाना या सोना चाहते तो नमाज के वज़ू की तरह वज़ू कर लेते। इसे सही मुस्लिम ने रवायत किया है। इसी तरह अबू सईद खदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई अपनी बीवी के पास जाए फिर दोबारा सोबत करना चाहे तो उन दोनों के दरमियान वज़ू करे।
جمع کے بعد غسل جنابت واجب ہے، خواہ منی خارج نہ بھی ہو۔ تو جنبی کا غسل کرنے سے پہلے سو جانا، اس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کی حالت میں سونے کا ارادہ کرتے تو شرمگاہ کو دھو لیتے اور وضو کرتے جیسا نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میں ایک ایسی عورت ہوں جو اپنے سر کے بالوں کو بہت مضبوطی سے باندھتی ہوں، تو کیا غسل جنابت کے لیے انہیں کھولا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تمہیں یہی کافی ہے کہ اپنے سر پر پانی کے 3 چلو ڈالو اور پھر اپنے سارے جسم پر پانی بہا لو تو تم پاک ہو جاؤ گی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ایک دوسرے ہم انشاءاللہ تعالیٰ غسل جنابت کا یا پھر غسل حیض اور غسل جنابت دونوں کا طریقہ ایک ہی ہے، بس صرف فرق اتنا ہے کہ غسل حیض میں ہر حال میں بالوں کو کھولا جائے گا، کیونکہ وہ تو مہینے میں ایک ہی بار کام کرنا ہے نا۔ لیکن غسل جنابت میں اس بات کی اجازت دی گئی کہ اگر عورت کے لیے اپنے بالوں کی چوٹی کو کھولنا مشکل ہو، آپ تو ایک چوٹی یا 2 چوٹی بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ نے کھول لی، لیکن آپ دیکھیں کہ ساؤتھ افریقہ وغیرہ کے جو لوگ ہیں وہ اپنے سر پہ کوئی نہیں تو 20 چوٹیاں بنا کر کے رکھتے ہیں، اس لیے کہ ان کے بال ہی اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان کو وہ نہیں اس طرح سے کھلا چھوڑ سکتے۔ چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی سی چوٹیاں بنی ہوتی ہیں، اکثر آپ نے تصویروں میں دیکھی ہوں گی۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ہم میں سے کسی کو جب غسل جنابت کی ضرورت ہوتی تو وہ 3 لب پانی اس طرح لیتی کہ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ساتھ ملا کر اسے اپنے سر پر ڈالتی اور پھر ایک ہاتھ سے چلو بھر پانی لیتی تو ایک جانب ڈالتی اور دوسرا لے کر دوسری جانب ڈالتی۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو ہماری طرح شاور کے نیچے کھڑے ہو کر نہیں نہایا کرتے تھے۔ ان کے پاس بہت سے بہت ایک بکٹ یا ایک گھڑا پانی ہوا کرتا تھا اور اسی سے میاں بیوی دونوں کو نہانا ہوتا تھا۔ تو پھر کتنا پانی استعمال کر کے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے، اس کے لیے یہاں پر بات کی جا رہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ جب اب غسل جنابت کا جو ایک مسنون طریقہ ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت کرتے تو پہلے اپنے ہاتھ دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر اپنی شرمگاہ دھوتے، پھر نماز کی طرح کا وضو کرتے، پھر پانی لے کر انگلیوں کو بالوں کی جڑوں میں داخل کرتے، اور پھر جب آپ سمجھتے کہ اچھی طرح پانی جڑوں تک پہنچا دیا ہے تو اپنے سر پر دونوں ہاتھوں سے 3 چلو ڈالتے، پھر سارے جسم پر پانی ڈالتے، پھر آخر میں اپنے دونوں پاؤں دھو لیتے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور یہی غسل جنابت کا طریقہ ہے اور یہی غسل حیض کا طریقہ ہے، لہٰذا اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، اس کو اسی طرح کرنا ہے، اور اس میں جو وضو کیا جائے گا وہ وضو نماز کے لیے کافی ہو جائے گا، الا یہ کہ پھر سے کسی نے صابن لگایا یا اور کسی طرح غسل کرتے میں اس کا ہاتھ اس کے پرائیویٹ پارٹ سے ٹچ ہو گیا تو پھر وہ نماز کے لیے الگ سے وضو کرے گا، کیونکہ بغیر آڑ کے پرائیویٹ پارٹس کو ٹچ کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ اللہ کا شکر ہے، ہمارا یہ لیسن بھی کمپلیٹ ہوا۔ اس میں ایک آدھ چیز اور رہ جاتی ہے تو اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بھی یہ بات ثابت ہے، سنن نبی داؤد کی روایت ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے اور 2 رکعتیں اور فجر کی نماز ادا کرتے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کے بعد تازہ وضو کرتے نہیں دیکھتی تھی۔ ایک تیمم کا بھی اس میں تذکرہ ہے کہ کس طرح سے اگر کوئی جنبی ہے اور اس کو پانی میسر نہیں آیا تو پھر وہ تیمم کر سکتا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا۔ اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا کوئی تم میں سے ایک قضائے حاجت سے آئے یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو، یہاں پر چھونے سے مراد جمع ہے، ٹھیک ہے، صحبت کرنا ہے، چھوا ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو،
پھر اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کر لو، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ تو یہ جو کیفیت ہے، اس کیفیت میں بھی تیمم کی اجازت دی گئی کہ کس موقعوں پر، جب انسان بیمار ہے یا انسان سفر میں ہے یا انسان کو پانی میسر نہیں ہے، تو اس وقت میں تیمم کیا جا سکتا ہے، اور وہ تیمم صرف اور صرف اسی طرح ہوگا جس طرح کے نماز کا تیمم ہوتا ہے، پورے جسم پر مٹی کو نہیں ملا جائے گا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام سے بھیجا تو میں جنبی ہو گیا، میں نے پانی نہیں پایا تو میں مٹی میں لوٹ پوٹ ہوا جس طرح جانور لوٹ پوٹ ہوتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ سے میں نے اس کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اپنے ہاتھ سے اس طرح کر لینا کافی تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ ایک مرتبہ زمین پر مارے اور بائیں ہاتھ کو دائیں پر مارا اور ہتھیلیوں کی پشت اور منہ پر پھینک لیا، یعنی کہ جیسے ہم نے تیمم کا طریقہ پڑھا تھا نماز کے لیے، بس اتنا کر لیا۔ ٹھیک ہے، تو اس میں بھی تیمم بس اتنی دیر تک رہے گا جب تک کہ وہ کنڈیشنز ختم نہیں ہو جاتی، اور جیسے ہی پانی مل جائے گا یا انسان بیماری سے شفا یاب ہو جائے گا جس سے اس کو پانی سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، یا پھر اس کا سفر وہ جو کر رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا، تو پھر سے وہ فوراً غسل کرے گا، اور اسی طرح سے غسل کرے گا جیسا ایک کرنے کا طریقہ بتایا گیا، اور پھر اپنی نمازیں اور باقی کی عبادات کر سکتا ہے۔ الحمدللہ میں نے کوشش کی کہ کچھ موٹی موٹی طہارت کے سلسلے کی باتوں کو آپ کے سامنے رکھوں۔ کچھ چیزیں آپ کو ایسا لگا بھی ہوگا، ہو سکتا ہے کہ محسوس کیا آپ نے کہ ہم نے ایک گروپ میں اس طرح کی باتیں کی جو کہ ہم ایک دوسرے سے پوچھتے ہوئے بھی جھجکتے اور شرماتے رہتے ہیں، لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر صحابیات اس طرح کی باتیں پوچھ لیا کرتی تھیں، یا پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی باتوں کو پوچھنے میں جھجک نہیں محسوس کرتے تھے، کیونکہ یہ دین کی بنیاد ہیں۔ یہ چیزیں اگر ہم پاک اور صاف نہیں ہوں گے یا ہمیں ان کے طریقے نہیں معلوم ہوں گے تو ان کا اثر ہماری عبادتوں پر پڑے گا۔ اور آپ سمجھ لیں کہ یہ کام اس طرح کی کلاس لینا یہ بقیہ اور دوسری چیزوں کی کلاس کو لینے سے مشکل کام ہے۔ یعنی کہ میں نے آپ کو سے پہلے ورکشاپ کرائی نماز کے بارے میں، وہ میرے لیے بہت آسان کام تھا، لیکن ان باتوں کو پبلکلی کرنا، اس کو ریکارڈ کرنا، پھر ریکارڈ کر کے دوسروں کو دینا کہ وہ جہاں چاہے سن لی جائیں، تو یہ ایک آسان کام نہیں ہے، تھوڑا سا مشکل کام ہے۔ آپ کے لیے آپ کے گھر میں اکیلے بیٹھ کر کے اس کو سننا آپ کو مشکل لگ رہا ہوگا، اس لیے کہ ہم اس کے ہمارے کان عادی نہیں ہیں کہ ہم ان باتوں کو سنیں۔ ہم اپنی پوری زندگیاں لا علمی میں، جہالت میں گزارنا پسند کرتے ہیں، لیکن اس طرح کے معاملات کو ہم دوسروں سے نہ ڈسکس کرنا پسند کرتے ہیں اور نہ ہم دوسروں سے اس کے بارے میں پوچھنا پسند کرتے ہیں۔ رہا یہ کہ آپ میں سے اگر کسی کے دل میں یہ خیال بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہماری بچیاں بھی سنتی ہیں، ان کے سامنے اس طرح کی باتیں کی گئیں، ان کے سامنے ان کو یہ سارا سب کچھ بتایا گیا، تو آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ کیا آج کے دور میں ہماری بچیاں کسی چیز سے ناواقف ہیں؟ جس طرح سے سوشل میڈیا نے ان کے سامنے ہر چیز کو کھول کر کے رکھ دیا ہے، کیا وہ غلط رویوں میں اور غلط عادات میں پڑھنے کی زیادہ اس کی طرف زیادہ متوجہ نہیں ہیں، بجائے اس کے کہ وہ صحیح حالات کو، صحیح چیزوں کو اپنے دین کی روح سے جانیں اور پھر اس کے بعد اپنی آنے والی زندگی پر اس پر عمل کر سکیں؟ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ سنگل مدرس ہوتی ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اپنے بیٹوں کو کیسے کوئی چیز بتائیں۔ بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ باپ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ہوش بھی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بچوں کو کوئی بات بتا سکتے ہیں، اور ماں کی ہی ذمہ داری بن جاتی ہے ہر چیز بتانا۔ بچیوں کو بتا لینا تو بہت آسان ہو جاتا ہے، لیکن بیٹوں کو بتانا یہ بھی ذمہ داری ہے تو یہ باپ کی ایک ذمہ داری، لیکن اگر باپ پوری نہیں کرتا تو کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی؟ اور یہ ہماری ذمہ نہیں ہے کہ ہم اپنے بیٹے کو وہ چیزیں سکھائیں جو اس کی بعد میں اس کی آخرت سے تعلق رکھتی ہیں، یا پھر وہ غلط چیزوں میں ملوث ہوتا چلا جائے اور پھر اس کے بعد ایسے حالات میں چلا جائے کہ پھر اس کو صحیح و غلط کی کوئی تمیز ہی نہ ہو، اور وہ سارے وقتوں میں پھر ان عبادتوں سے محروم رہے جن کو وہ کرتا بھی ہے اور اس کا اس سے کوئی اجر نہیں ملتا۔ تو یہ ساری چیزوں کا علم ہمارے لیے ہونا
کوئی بھی بے شرمی کی اس میں بات نہیں ہے، کیونکہ ہمارا دین اس کو بے شرمی نہیں کرتا، بلکہ ان چیزوں کو سیکھنے کو اور ان چیزوں کے علم کو حاصل کرنے کو ایک طرح سے یہ عبادت کے زمرے میں آتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصاری خواتین کی تعریف میں کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصاری خواتین کی تعریف میں کہا کہ انصاری عورتیں بھی کیا خوب عورتیں ہیں کہ دینی سمجھ پانے میں حیا انہیں نہیں روکتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ۔ تو دین کے امور میں اگر کوئی چیز بھی ہمارے ذہن کو پریشان کرتی ہے تو ہمیں اس کا علم ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے بچوں کو بھی اس بات کی تعلیم دینا چاہیے کہ آپ کو اگر کوئی چیز ایسی لگتی ہے کہ ہمیں نہیں آتی یا ہمیں سمجھ میں نہیں آتی یا اب ہم کیا کریں، تو اس کے بارے میں آپ کو پوچھ لینا ہے۔ اس میں نہ ہمارا دین ہمیں روکتا ہے، نہ ہماری شرع ہمیں روکتی ہے، نہ کسی بھی طرح کا کوئی اس میں مذاقہ ہے کہ اس کو معلوم کر لیا جائے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو ساری زندگی شرم و حیا کی بیجا چادر اوڑھے ہوئے اور اس کو غلط طریقے پر کرتے چلے جائیں۔ تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ یہ جو ورکشاپ ہم نے 3 دن کی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس کو ہم نے ریکارڈ کر لیا ہے اور انشاءاللہ